بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی عورت 5 خوابوں میں سے کوئی ایک بھی دیکھ لے تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہو چکی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لے تو وہ عورت دنیا میں بھی خوش رہے گی، کیونکہ وہ جنت الفردوس کی مستقل رہنے والی بن جائے گی۔ ناظرین اکرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے کہ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ یا بندی یہ خواب دیکھ لے تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے خاص فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اگر تمہیں یہ خواب آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور ولی بن چکے ہو۔ ناظرین اکرام، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرا نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرا رحمانی خواب ہوتا ہے، اور یہی 3 قسمیں خوابوں کی ہیں۔ سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان تینوں قسم کے خوابوں کا مطلب کیا ہے، اور یہ کس مقصد سے آتے ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات بتا دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو نبوت کا 46واں حصہ عطا کیا گیا، یعنی سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب انہیں خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاؤ، نہ خبردار کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے تمہارے ساتھ ہوں چاہے وہ تمہارے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ تم سے حسد کرتا ہے تو اسے اپنا خواب کبھی بھی نہ بتانا، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا۔ اور آج کے دور میں بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو تم سے حسد کرتے ہیں وہ گھر کے اندر تمہارا بھائی، تمہاری بھابھی، اس کے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں، یا کوئی قریبی دوست یا کوئی اور رشتہ دار ہو، چاہے ماموں، خالہ، پھوپھی یا کوئی اور رشتہ دار۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے حسد کرتا ہے تو اسے اپنا خواب کبھی بھی نہ بتانا، یہ تمہارے لیے پیغام ہے۔ ناظرین کرام، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ پھر جان لو کہ شیطانی خواب وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہیں کرتے، ان کے نبی سے محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں، وہ پوری زندگی شرارت اور ظلم میں گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لو یہ وہ خواب ہوتا ہے جب کوئی شخص دن بھر کا کام کرتا ہو، یا کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہو، یا وہ کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ دن بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اب یہ کام کیسے بہتر کروں، ایسے کروں یا ویسے کروں، تو اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں پورے دن چلتی رہتی ہے، اور بہت دفعہ اسی قسم کی سوچ کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور اپنے انا کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ انہیں نفسانی خواب کہتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کا خواب ہوتا ہے رحمانی۔ ہم شیطانی نفسانی خواب کو جان چکے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ رحمانی خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک اور پاکیزہ بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ فجر کی اذان سے پہلے، صبح کے وقت اور آدھی رات گزر جانے کے بعد خواب دیکھیں تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور سچا خواب ہوتا ہے، تو اسے یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب جو صبح صادق سے پہلے دیکھے جائیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے نیک بندے یا بندی ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا نیک بندہ اللہ کا کوئی ولی خواب میں دیکھ لے۔ اللہ کی اولیاء کی تعداد بے شمار ہیں، ہماری درسی کتابیں اللہ کی اولیاء کی دعاؤں سے گونجتی رہتی ہیں۔
हर महीने लाखों लोग अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की मज़ारों पर आते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के वली नहीं होते, तो उन्हें अल्लाह की नेमतों का कोई इल्म नहीं। बस सोचो तो सही कि वो अल्लाह के कितने बड़े नेक बंदे हैं कि उनके इस फ़ानी दुनिया से चले जाने को सदियां गुजर गईं, मगर आज भी लोग उनकी मज़ारों पर लगातार आते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत मांगते हैं। आम आदमी की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते? क्यों उसके लिए मग़फ़िरत नहीं मांगते? या अगर मांगते भी हैं तो ज़रूर ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास बंदे हैं, जिनका मकाम अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। और अगर तुम्हें ख्वाब में अल्लाह का कोई नेक बंदा आए और तुम वाकई उसे अल्लाह का वली मानते हो, तो यकीनन ये तुम्हारे लिए अल्लाह की क़ुर्बत की निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में सहाबाए कराम को देखें या ख्वाब की हालत में कोई नबी को देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी बशारत है। दलील ये है कि ख्वाब की हालत में अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हों या दरूद शरीफ की महफिल में बैठे हों, अगर आप ख्वाब में आसमानों पर सफ़र कर रहे हों, तो ये भी खुशखबरी है, बशारत है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुलसरा से गुजर रहे हों, ख्वाब की हालत में अगर आप रोज़ा रखे हुए हों, ख्वाब की हालत में अगर आप नमाज पढ़ रहे हों, ख्वाब की हालत में अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हों या ख्वाब में कोई नेक अमल कर रहे हों, तो ये इस बात की दलील है कि आप इस्लाम के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदों और खुददारी वालों में से हैं, और आप दुनियावी ज़िंदगी भी अच्छी गुजार रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक भी ख्वाब देख लें तो समझो कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर ख़ास रहम करने वाला है और आपको ख़ास मकामों मर्तबा मिलने वाला है। लोग आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त और एहतराम करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद होगा, और जहाँ कदम रखोगे अल्लाह की बरकतें मिलेंगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके काबू में आने लगेगी। अगर तुम्हें इनमें से कोई एक भी ख्वाब आ जाए तो दोबारा समझ लो कि इसे कभी किसी को मत बताना, लेकिन जो करना है वो ये कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए चुना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमानों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बंदा से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर आसमानों वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ज़मीन पर उसके लिए कबूलियत लिख दी जाती है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का बयान है। और इसके बारे में वाज़ेह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो अशरफुल मलाइका हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल बशर हैं, उन्हें बुलाते हैं और फरमाते हैं कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ,